أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل اور کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اے میرے پروردگار، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بکا تیری، من امزات شیاطین شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی اکساہٹ سے۔ لوگ بعض اوقات اپنے چچا کو، ماما کو، کاکا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جس کے حوالے سے ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کبھی تمہارا دوست ہو سکتا نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تو اللہ رب العالمین نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ شیطان نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بات نہیں فرمائی کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہدف دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اس کی دشمنی پکڑو۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ شیطان جب تمہارے پاس آئے گا تو دشمنی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، دوست بن کر کے آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو جو آ کر کے اس نے غلطی کے اوپر آمادہ کیا، تو ضد کے ساتھ، زور کے ساتھ نہیں، بلکہ خیرخواہی کے انداز میں دونوں کے پاس آیا، وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اور یہ کہا تھا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ تو اس طرح ان دونوں کو تیار کیا، انہوں نے کھا لیا، جس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ننگے ہو گئے، پھر جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ شیطان وار کرتا ہے، خیرخواہ کی حیثیت سے آتا ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اس کا پہلا ہدف ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ خوشی کے ساتھ ننگے ہوتے ہیں، زور کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالتا ہے، خوشی کے ساتھ، اور فیشن کے نام کے اوپر ننگے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ننگا ہونا ہے کہ انسان کپڑے پہن لے اور بہت بھاری کو جسم نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی دنیا کے اندر فیشن کے طور پر اختیار کیا گیا۔ اور یہ بھی انسان ننگا ہے کہ کپڑے پہن لے اور جسم مکمل نظر آ رہا ہے، جسم کے جو ابھار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی فیشن کے طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو خوبصورت نظر آؤ گے، اچھے نظر آؤ گے، تو ہمیشہ دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے ایک بات کو، انسان کو یہ سجا کر کے اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وگرنہ اسلام نے ہمیں جو لباس کی تعلیم دی ہے، تو اس سے جو لباس ہے مسلمان کو، اس کی دو بنیادی صفات ہوتی ہیں، پہلی یہ کہ ساتر، اور دوسری انسان کی زینت ہوتا ہے، یہ لباس کی دو۔ لیکن ایک انسان لباس پہن لیتا ہے، اس میں ساتر نہ ہو، جسم چھپا ہوا نہ ہو، ننگا نظر آئے، تو اس لباس کا آخر فائدہ ہی کیا ہے؟ لباس تو وہ ہے جو ساتر ہو، انسان کے جو اوپر اعضاء ہوں تو ان کا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو جابر صاحب خلاصہ تراویح بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ساتھ یہ بات بھی ذکر کر لی کہ اس دور کے اندر بعض اوقات لڑکے بھی ایسے فیشن کرتے ہیں، پہلے لڑکیاں کرتی تھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکے بھی اب ایسی شلوار بناتے ہیں کہ بالکل ٹانگوں کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکے بھی بعض اوقات درزی کو ناپ دیتے ہیں، بازو کا بھی، تو ادھر کا الگ ہوتا ہے، ادھر کا الگ ہوتا ہے، ادھر کا الگ ہوتا ہے، پیٹ کا الگ ناپ دیتے ہیں، اوپر کا الگ، تو ہر جگہ کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہوتی ہے۔ جو لباس ہے اس کی دو صفات ہیں، نمبر ایک ساتر، اور نمبر دو زینت ہوتی ہے۔ انسان بالکل ننگا ہو تو مزہ نہیں کرتا ہے، اس لباس کے اندر انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور اللہ کو حکم ہے کہ جس وقت تم مسجد کو جاؤ تو زینت لے لیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ جو کفار تھے تو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے سامنے آنا ہے تو خوبصورت اور حسین بن کر کے، جس طرح ایک آدمی کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو اپنا چہرہ بشرہ سارا چیک کر کے جاتا ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر بھی آئے تو یہ پچھی والی ٹوپی رکھ کر کے، یہ تو کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے یہ خوشی محسوس کرے گا۔ ٹوپی اپنی ہونی چاہیے، پیاری سی ہونی چاہیے، اور اس کا خوبصورت لباس ہو، جس طرح چاہتا ہے کہ جس لباس کے ساتھ کسی اچھے سے آدمی کے سامنے جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر کے، تیار ہو کر کے اس کو آنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ کہ شیطان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہوا تو ناکام اپنی غلطی سے، لیکن اس نے تھوپ دیا ہے دوسرے کے، جس طرح بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ پڑھ اس لیے نہیں سکوں کہ میرے استاد اچھے نہیں تھے،
پڑھ اس لیے نہیں سکا ہوں کہ اسکول اچھا نہیں تھا، تو اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ہوا تو ناکام اپنی غلطی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ذلیل ہوا ہے۔ سمجھ رہا ہے کہ انسان کی وجہ سے میں ذلیل ہو گا ہوں، تو انسان کے ساتھ اس نے دشمنی کو اختیار کر دیا ہے، تو اس نے دشمنی کو اعلان کیا، اور یہ چیلنج اس نے کیا، اے اللہ میں اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے آؤں گا، اور اس میں سے بہت کم تیرے راستے کے اوپر چلنے والے ہوں گے۔ اور اپنی بات کو کیسے وہ پورا کر رہا ہے، اب بھی دیکھیں کہ اس کے راستے کے اوپر چلنے والے زیادہ ہیں۔ خود اندازہ لگائیں، اس وقت اس دنیا کی آبادی جو ہے وہ 7 ارب ہے، تو 7 ارب کے اندر صرف 2 ارب مسلمان، باقی اس کے راستے کے اوپر ہے۔ اس قدر وہ جدوجہد کر رہا ہے، اس قدر لوگوں کو، اور جو مسلمانوں میں سے بھی کتنے، ان کی حالت کیا ہے ایمان کی، تو وہ اس کی محنتیں بہت زیادہ ہیں۔ شیطان بڑی محنت کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، پل بھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، سستی نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہے بخل کے لیے رب میرے پروردگار اعوذ۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا جا رہا ہے کہ کتنے بڑے کتنے نیک انسان ہیں، آپ بھی یہ دعا کریں۔ تو عام لوگ کس گنتی میں آتے ہیں؟ عام لوگوں کو تو زیادہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر دینا ہوگا، اور شیطان سے بچنے کے لیے یہ پیارا سا راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے۔ اب دیکھیں آدمی کہیں پر جا رہا ہو، چرواہ ہو، اس کے ساتھ کتا ہو، چرواہ کا کتا بندے کے اوپر حملہ کر دے، تو اب ایک طریقہ یہ کہ کتے کے ساتھ لڑائی کرے، تو یہ کتے سے کے شر سے بچنے کے لیے مشکل راستہ ہے۔ دوسرا آسان راستہ ہے وہ یہ کہ جو کتے کا مالک ہے اس کو آواز دے دو، وہ اپنے کتے کو بلا لے کہ یہ کتے کے شر سے بچ جائے گا۔ تو شیطان کا بھی ایک مالک ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکے گا۔ جب ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو پھر شیطان کی کیا ضرورت ہوگی کہ وہ ہمیں گمراہ کر سکے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں سبق سکھلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل کی 2 گٹھڑیاں ہوتی ہیں، ایک کے اندر فرشتہ رہتا ہے اور ایک کے اندر شیطان رہتا ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ دل و دماغ کے اندر جو اچھا خیال آتا ہے، جو نیکی کا خیال آتا ہے، جو بلائی کا خیال آتا ہے، تو وہ دل و دماغ کے اندر اللہ ڈالتا ہے، فرشتہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور دل و دماغ کے اندر جو برائی کا خیال آتا ہے، جو گناہ کا خیال آتا ہے، جو بدی کا خیال آتا ہے، تو وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، وہ شیطان ڈالتا ہے۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک کاموں میں، تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو ہی انسان اللہ کے کاموں سے غافل ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان آگے آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر چونچ رکھ کر کے وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جس وقت بھی دل و دماغ کے اندر برائی کا خیال آتا ہے تو فوراً سمجھ لینا چاہیے شیطان کا وسوسہ ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک کر دینا چاہیے۔ تو یہ انسان راستے کے اندر جا رہا ہو، سامنے لڑکیاں نظر آ جائیں اور دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ ان کو دیکھو تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کوئی لڑکی مل گئی ہے تو شیطان دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالے کہ اس کے ساتھ دوستی لگا لو، ایسا خیال آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی برائی کا، گناہ کا خیال آتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ شیطان سے اور شیطانی کانچوں سے بچنے کے لیے اس کو یہ 3-4 کام ضرور کرنے چاہیے۔ شیطان سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو مثبت کاموں میں مصروف رکھے، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تلاوت میں، اچھے کاموں کے اندر، اچھی سوچ کے اندر۔ اگر ان میں مصروف نہیں ہوگا تو پھر آسانی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آخری 2 صورتیں صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اپنے اوپر دام کرنی چاہیے، بالخصوص آخری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے اندر شیطان ہی کے شر سے بچنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر دیتا ہے۔ تو یہ 2 کام ہیں۔ اور تیسرا، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کہ جس وقت کوئی بھی نافرمانی کا کام آ گیا تو تھوڑا سا تصور کر لیں کہ اگر میں نے یہ نافرمانی کر لی شیطان کے کہنے کے اوپر تو آخرت کے اندر تو میرے لیے آگ ہوگی۔ تو یہ بھی تصور ایسا ہے کہ انسان کو گناہ سے پیچھے کر سکتا ہے۔ امریکہ کا ایک آدمی تھا محمد علی، مسلمان ہوا تو بڑا مشہور آدمی تھا، جدھر بھی جاتا تھا لڑکیاں آس پاس آ کے پیچھے ہوتی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ جس وقت مجھ کو کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے تو اپنے ساتھ میں ایک ماچس رکھتا ہوں، لیٹر رکھتا ہوں، تو وہ لگاتا ہوں اپنی انگلی کو، پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ اس آگ کو برداشت کر سکتے تو یہ گناہ کر لو۔
اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو یہ گناہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ گناہ کر لیا تو پھر تو جو آگ تمہیں جہنم میں لگے گی اس لیٹر کی آگ سے 69 گنا زیادہ کرنے، تو یہ تصور کر کے میں گناہوں سے وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تو تیسرا کام ہمیں گناہوں سے اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو یہاں پر ہمیں سکھلائی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ دعا ہے، رب اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو تیری پناہ میں نامزات شیطان، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، آپ سو رہے ہیں اذان ہو گئی ہے تو آپ بھی وسوسے ڈالے گا، خیر ہے تھوڑا سا 5 منٹ رہتے ہیں، تھوڑا سا آرام، 5 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں، آدمی کو تھپکی دیتا ہے۔ تو اس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو گئی، کسی نے گالی نکال دی تو اب آپ صبر کرنا چاہیں گے، لیکن شیطان وسوسہ ڈال دے گا کہ یہاں پر تم چپ رہ گئے تو تمہاری بےزتی ہو جائے گی، تو ایسا کچوکا لگاتا ہے کہ آدمی کو بھرتا ہے اور گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کا یہ دھوکہ ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، فوراً یہ دعا پڑھتے ہیں، رب میرے اعوذ، میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو تیری من مزات شیطان، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، اعوذ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں، اے میرے رب ان یحضرون، اس سے کہ میرے پاس حاضر ہوں۔ شیطان انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، گناہ کے اوپر انسان کو آمادہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر میں اے اللہ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں موت کے، یہ بڑوں کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آخری لمحات میں آتا ہے اور انسان کو مرتد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان حالت ایمان میں دنیا سے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان بہت بڑی چیخ لگاتا ہے، انسان تو سنتے نہیں ہیں لیکن اس کے جو اپنے کارندے سنتے ہیں، اور پھر ان کو ڈانٹتا ہے۔ جو شیطان کے بڑے شیطان کے کریں ان کو کہتا ہے کہ کہاں مر گئے تھے کہ تمہارے درمیان سے ایمان لے کر کے چلا گیا ہے۔ تو آخری لمحات اور بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے۔ نمبر 1، اچھے کاموں کے اندر، مثبت کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ نمبر 2، آخری 2 صورتوں کو صبح و شام اپنے اوپر دم کرنا۔ نمبر 3، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور نمبر 4، جب گناہ کا موقع ملے تو جہنم کی آگ کا تھوڑا سا تصور کر لینا ہے کہ وہ برداشت کر سکتے تو خیر کر لو پھر، لیکن وہ آگ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور انسان جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ بڑی انسان کو چکنا چور کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور ہمیں جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے شیطان، اس کو پہچاننے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کی، دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقل، اور کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اے میرے پروردگار، اعوذ میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو بکا تیری، من امازات الشیطان، من امازات الشیاطین، شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے، شیطانوں کو وسوسوں سے بچنے کے لیے، وعوذ، اور میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں بکا تیری، رب اے میرا، ان یحضرون، اس بات سے کہ وہ موت کے وقت میرے پاس حاضر ہوں۔ رب العالمین فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔